دوستوں، آج جمعرات کا دن آ چکا ہے اور آج آپ کی خدمت میں یہ دولت کا بیش قیمتی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ آج یا ربنا یا سلامو کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یہ رب العالمین کا سب سے خاص نام ہے، جس کے معنی ہیں اے میرے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا ایک محبت بھرا انداز ہے، اور ساتھ میں یا سلامو یعنی اے سلامتی دینے والے۔ دوستوں، آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے نا، آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں، یوں تو رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک جب بھی اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہی دیتا ہے، کیونکہ کریم جب بھی کرم فرماتا ہے تو بے شمار کا فرماتا ہے۔ تو آج جمعرات والے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل لازمی پڑھنا ہے، یا ربنا یا سلامو کا، اور ساتھ میں ایک بڑی ہی پیاری اور رب العالمین کی لاڈلی صورت ہے۔ دوستوں، آج یہ تسبیح جس میرے بہن بھائی نے بھی پڑھ لی، اللہ رب العالمین اس پر مہربانیاں رحمت نازل فرما دے گا۔ وہ رب سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے نا، پھر وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آج یہ دولت کی خاص تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور آج کا یہ عمل جمعرات والے دن کا عمل ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح جمعرات والے دن پڑھنی ہے۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کامیابی مانگو گے کامیابی ملے گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یا سلامو کے فائدے بہت سارے ہیں، یعنی حلال رزق چاہیے تو یا سلامو سے اچھا وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ اگر سلامتی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے اور وہ حفاظت ملے آپ لوگوں کو، یعنی کہ آپ لوگ اگر کہیں مشکلات میں نہ گھانی آفات ہو جاتی ہے، نہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر آج کل تو آگ بھی بہت لگ رہی ہے، اس طریقے کے جو معاملات ہیں، ماں باپ بڑے پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو میں ان سے یہی بات کہوں گا کہ اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی وہ رب العالمین سے جو مانگیں گے ان کو ملے گا، اور ساتھ میں حفاظت بھی ملے گی۔ یعنی اپنے بچوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یا ربنا یا سلامو کا یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، دم کریں، رب سے مدد مانگیں، وہ رب کی امان میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین دیکھیے گا آپ کے بچوں کی خود حفاظت فرمائیں گے، اور بے شک رب العالمین سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل یا ربنا یا سلامو کا پڑھیے گا، کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ یہ عمل جب بھی آپ لوگ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کی آپ پر رحمتیں ہوں گی، آپ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ لاڈلی صورت بھی لازمی آپ لوگوں نے جمعرات والے دن پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جمعرات والا دن یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نصیبوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ والوں، رزق میں اگر آسانی کرنا چاہتے ہو، اگر کامیابیاں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آج اس عمل، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ کامیابی نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ جمعرات والے دن اگر آپ لوگ پڑھیں گے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں، قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے، پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعرات والے دن کو اللہ رب العالمین رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برساتے ہیں۔ اللہ والوں، موسلا دھار بارش کی طرح رحمتیں ہم سب پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو پھر آج جمعرات والے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ، دولت کا یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا۔ میرے غریب بہن بھائیوں، تمہارا نصیب بدل جائے گا، تمہارا رزق کھل جائے گا، تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں، ایک جمعرات سے دوسرے جمعرات تک
پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ لگاتار 8 دن تک کے اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی۔ جس کام کو آپ کہتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، دیکھیں آج کل کے دور کے اندر جو کہتا ہے نا پیسوں سے جو ہے وہ سب کچھ نہیں ملتا، دیکھیں جھوٹی بات ہے۔ تقریباً آج کل کے دور کی جو ضرورت ہے وہ پیسہ ہی ہے، لیکن ہمارا جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں حلال رزق کمانا چاہیے، حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، اور نبی پاک نے بھی اس پر اپنے امتیوں کو ترغیب دلائی ہے کہ تجارت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک خود تاجر تھے، وہ خود بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو اللہ والوں ہم لوگوں کو بھی نبی پاک کی اسوہ حسنہ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کا معمول بنانا چاہیے۔ دیکھیں آزمائش تو آئے گی، خسارہ نہیں ہو سکتا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگوں کی ضرورتیں اللہ رب العالمین پہلے سے زیادہ پوری کرے گا، لیکن آج آپ لوگوں نے جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جمعرات والے دن دولت حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بار اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھو، اگر کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابیاں نہ ملیں، بس ایک بار اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے یہ عمل، یقین کریں اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ لوگ دنیا جہان کی دیکھیں کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، کہیں سے بھی تعلق ہے، بس جمعرات والے دن کا انتظار کریں اور اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جمعرات والے دن کا سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے، بس ایک بار جمعرات والے دن آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا۔ لیکن پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمعرات والے دن کا واسطہ دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل
نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں۔ وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یقین کرو یہ جمعرات والے دن کا وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دولت، کامیابیاں، شہرت اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اس لیے آج جمعرات والے دن اس تسبیح کو مت چھوڑیے گا۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا بیٹی کی خواہش مند ہیں تو بیٹی کے لیے پڑھ لیں۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے اسباب بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں نا کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، ماموں کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے، کہیں سے بھی آپ چاہتی ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، تو اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بس آج جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا۔ لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔
اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں،
رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کی 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔